جب بات کرتے حضرت مولانا مفتی سعد النجیب صاحب تشریف فرما ہو چکے ہیں. اب پھر گوش پر آواز ہو جائے کہ اس عظیم الشان اجلاس میں ایک ایسے دلنشین تقریر کرنے والے بے باک خطیب کو ضبط سخن دیتا ہوں جو بیک وقت وسعت مطالعہ اور زبان و بیان کے انداز سے پوری دنیا میں اس وقت دھوم مچا ہوئے ہیں، جن کا بیان یوٹیوب فیس بک کی دنیا میں ہر کس و ناقص کے دلوں پر مرعوب و مرغوب کر رہا ہے. وہ نام حضرت مولانا مفتی سعد النجیب صاحب کا ہے. میں حضرت کا استقبال اس شعر کے ساتھ کرتا ہوں. بات ہیرا ہے، بات موتی ہے، بات لاکھوں کی لاج ہوتی ہے. ارے بات ہر بات کو نہیں کرتے، بات مشکل سے ہر بات ہوتی ہے. بات جب ان سے ہوتی ہے وقت میں کائنات ہوتی ہے. کیا کرے بات بے وفاؤں سے، ارے بات والوں سے بات ہوتی ہے. حضرت والا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وليس الذكر كالأنثى. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حبب إلي من دنياكم ثلاث: الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. جس جس جگہ حضور، جس جس جگہ پہ نبی، جس جس جگہ پہ پیارے نبی کا کلام ہو، ہر شخص کی زبان پہ درود و سلام ہو. یا رب ہر ایک روز یہی سلسلہ رہے، مکے میں صبح ہو تو مدینے میں شام ہو.
جن کے لب پہ ہر لمحہ ذکر مصطفیٰ ہے، جن کے لب پہ ہر لمحہ ذکر مصطفیٰ ہے، جن کے لب پہ ہر لمحہ ذکر مصطفیٰ ہے، رحمت خداوندی ان کو راس آئی ہے، رحمت خداوندی ان کو راس آئی ہے، زندگی گزاری ہے خشک روٹیاں کھا کر، زندگی گزاری ہے خشک روٹیاں کھا کر، زندگی گزاری ہے، زندگی گزاری ہے خشک روٹیاں کھا کر، خشک روٹیاں کھا کر، اور زمین پہ سونے کو صرف ایک چٹائی ہے، اور زمین پہ سونے کو صرف ایک چٹائی ہے۔ جلسہ بہت سکون اور سناٹے میں آ چکا ہے، اور آپ لوگ بہت اطمینان کے ساتھ اس جلسے کو ایک تاریخی جلسہ بنانے کے لیے بیٹھ گئے ہیں۔ اللہ آپ سب کو اس دنیا کی سربلندی اور آخرت کی سرفرازی عطا فرمائے۔ بہت جلدی سے میں آپ کے جلسے کو نکال رہا ہوں، کشتی کو ساحل پر پہنچا رہا ہوں۔ 3 سوالوں سے سیدھے میں پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ جہاں عورت حکومت کرتی ہے وہاں حکومت کامیاب ہوتی ہے، جہاں مرد حکومت کرتا ہے وہ حکومت ناکام کیوں ہوتی ہے؟ عورت حکومت کرے کامیاب حکومت، ممتا بنرجی، شیخ حسینہ، جہاں جہاں دیکھیے عورت حکومت کر رہی ہے کامیاب حکومت ہے، اور جہاں مرد حکومت کر رہا ہے ناکام ہے، یوگی، بھوگی، مودی۔ آپ دیکھتے جائیے، جہاں مرد حکومت کر رہا ہے حکومت ناکام ہے، عورت حکومت کر رہی ہے حکومت کامیاب ہے۔ راز کیا ہے؟ الطاف حسین حالی کے حوالے سے یہ سوال میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ دوسرا سوال کرنے کے لیے جا رہا ہوں، بخیلی زیادہ بری ہے یا فضول خرچی زیادہ بری ہے؟ پیسے کو پانی کی طرح بہانا یہ بھی برا ہے، اور ہاتھ کو روک لینا، بالکل پیسہ خرچ نہ کرنا، بخیلی کرنا، کنجوسی کرنا، کنجوسی زیادہ بری ہے یا فضول خرچی زیادہ بری ہے؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے۔ تیسرا سوال ہے، بڑے لوگ ہیں، ادب ہے، اخلاق ہے، علم ہے، لیکن نوکر 1 نمبر کا بد اخلاق، 1 نمبر کا بدتمیز۔ بڑے لوگوں کے نوکر 1 نمبر کے بدتمیز ہوتے ہیں، 1 نمبر کے بد اخلاق ہوتے ہیں۔ راز کیا ہے؟ سننے کے لیے مکمل تیار ہے؟ ہاتھ رہیے انشاءاللہ۔ اب دیکھیے، میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، بڑے لوگوں کا نوکر بد اخلاق کیوں ہوتا ہے؟ بڑے لوگوں کا روب نوکر کے دل سے نکل جاتا ہے، بار بار آنے جانے سے، اندر باہر دیکھ لینے سے بڑے لوگوں کا روب اور دبدبا نوکر کے دل سے نکل جاتا ہے، اس لیے نوکر بد اخلاق ہو جاتا ہے۔ دوسری بات میں بتانے کے لیے جا رہا ہوں، جہاں عورت حکومت کرتی ہے وہ کامیاب حکومت ہے، اور جہاں پر مرد حکومت کرتا ہے وہ ناکام ہے۔ راز کیا ہے؟ جہاں مرد حکومت کرتا ہے وہاں دخل عورت دیتی ہے۔ یہ سی ایم صاحب ہے بہار کے، وہاں دخل کون دے رہی ہے؟ عورت دے رہی ہے۔ یہ پی ایم صاحب ہے، دخل کون دے رہی ہے وہاں پہ؟ عورت دے رہی ہے، اس لیے حکومت ناکام ہے۔ اور جہاں پر عورت حکومت کرتی ہے وہاں پر دخل مرد دیتا ہے، اس لیے حکومت کامیاب۔ تیسری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، تیسرا سوال تھا، کنجوسی زیادہ بری ہے یا فضول خرچی زیادہ بری ہے؟ جب خوشحالی ہو تو بخیلی زیادہ بری ہے، کنجوسی زیادہ بری ہے، لیکن جب مہنگائی ہو تو فضول خرچی، بخیلی، کنجوسی سے بھی زیادہ بری ہے۔ انشاءاللہ پیسے کو پانی کی طرف آئیں گے، ہاتھ رہیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں،
حال نہ پوچھے درد نہ بانٹے اس جنگل کے لوگ، اپنا اپنا سکھ ہے سب کا اپنا اپنا سوگ، کوئی نہیں جو ہاتھ بڑھا کر گرتوں کو لے تھام، باہر سے چپ چپ لگتا ہے اندر ہے کوہرام، باہر سے چپ چپ لگتا ہے اندر ہے کوہرام، باہر سے چپ چپ لگتا ہے اندر ہے کوہرام، دیواروں کے اس جنگل میں بھٹک رہے انسان، دیواروں کے اس جنگل میں بھٹک رہے انسان، اپنے اپنے الجھے دامن جھٹک رہے انسان، اپنی بیتی چھوڑ کے آئے کون کسی کے کام، باہر سے چپ چپ لگتا ہے اندر ہے کوہرام، باہر سے چپ چپ لگتا ہے اندر ہے کوہرام، بے بس کو دوشی ٹھہرائے اس جنگل کا نیائے، سچ کی لاش پہ کوئی نہ روئے جھوٹ کو سیس نوائے، پتھر کی دیواروں میں پتھر ہو گئے رام، باہر سے چپ چپ لگتا ہے اندر ہے کوہرام۔ پہلا تھوڑا ہی کو کم کر دیجئے، مائک بہت اچھا ہے، اس مائک والے کو انعام دینا چاہیے، بہت اچھا مائک ہے۔ آپ دھیان سے سنیے گا، جس حال میں اسی حال میں سنیے، اس وقت ایسا نہیں ہے کہ بالکل چست اور درست کیا جائے، بالکل جلدی سے جلسہ نکل جائے، یہی اس جلسے کی برکت ہوگی۔ پہلا نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں، عورت کا مقام اسلام میں کیا ہے اور دوسری جگہ عورت کا مقام کیا ہے، اس کو میں 2-3 منٹ میں گزارنے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا پورے جلسے کا خلاصہ۔ یونانیوں نے کہا کہ عورت شیطان کی بیٹی ہے، عورت کو عزت نہیں دیا، عورت کو ذلیل کیا۔ یونان نے کیا کہا کہ یہ عورت شیطان کی بیٹی ہے، حوا کی بیٹی نہیں ہے، شیطان کی بیٹی ہے، عورت کو عزت نہیں دیا، ذلیل کر دیا۔ رومیوں نے کیا کہا، یہ عورت جانور ہے، انسان نہیں ہے، یہ عورت جانور ہے، دیکھنے میں انسان ہے لیکن سوچنے اور سمجھنے کے اعتبار سے جانور ہے۔ یونانیوں نے، رومیوں نے عورت کو ذلیل کیا، عزت نہیں دیا۔ یہودیوں نے کیا کہا، سن کر کے بڑا افسوس ہوگا، یہ عورت شیطان کی سواری ہے، یہ عورت شیطان کی سواری ہے، سانپ اور بچھو سے بدتر ہے، سانپ اور بچھو سے بدتر ہے، ڈس لیتی ہے ایمان چلا جاتا ہے، ذلیل کیا، عزت نہیں دیا۔ عیسائیوں نے کیا کہا، یہ عورت شیطان کی ایجنٹ ہے، دوزخ کی چوکیدار ہے، جتنے غلط مرد ہیں عورت کی طرح ہے۔ سنسار کی ہر ایک بے شرمی عورت کی گود میں پلتی ہے، چکلوں ہی میں آ کر رکتی ہے، فاقوں سے جو راہ نکلتی ہے، چکلوں ہی میں آ کر رکتی ہے، فاقوں سے جو راہ نکلتی ہے، مردوں کی ہوس ہے جو اکثر عورت کے پاپ میں ڈھلتی ہے، عورت نے جنم دیا مردوں کو، مردوں نے اسے بازار دیا، جب جی چاہا مسئلہ کچلا، جب جی چاہا دھتکار دیا، تلتی ہے کہیں دیناروں میں، بکتی ہے کہیں بازاروں میں، ننگی نچوائی جاتی ہے عیاشوں کے درباروں میں، عیاشوں کے درباروں میں، یہ وہ بے قیمت چیز ہے جو بٹ جاتی ہے عزت داروں میں، عورت نے جنم دیا مردوں کو، مردوں نے اسے بازار دیا۔ اب آئیے اسلام کو دیکھیے، اسلام نے عورت کو کیا عزت دی۔
اسلام کو دیکھیے، اسلام نے عورت کو کیا عزت دی۔ قرآن کہتا ہے جو بات عورت میں ہے وہ بات مرد میں نہیں ہے۔ اللہ نے کہا، عورت کی تعریف کی، جو بات عورت میں ہے وہ مرد میں نہیں ہے، جو بات مرد میں ہے اس سے بڑھ کر کے عورت میں ہے، جو عورت میں ہے وہ مرد میں نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، 3 چیزیں پسند ہیں، تمہاری دنیا ہے، مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، تمہاری دنیا ہے، دنیا ہونے کے باوجود مجھے دنیا پسند ہے، تمہاری دنیا کی 3 چیزیں پسند ہے، خوشبو پسند ہے، نماز پسند ہے اور عورت پسند ہے۔ تیسری مثال لا رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھرتے بیٹھ جائیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کیا ہے، مرد کیا ہے پتہ ہے؟ انما النساء شقائق الرجال، جس طرح گاڑی کے 2 پہیے ہوتے ہیں اسی طرح مرد عورت اس کائنات میں ہے۔ چوتھی حدیث آ رہی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا بضعۃ منی، یہ جو بیٹی ہے میرے جگر کا ٹکڑا ہے، میرا جگر ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، بضعۃ منی، یہ جگر کا ٹکڑا ہے، میرا دل ہے، میرا کلیجہ ہے۔ 5ویں حدیث آ رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الزم رجلہا فسم الجنہ، ماں کے پیر کو پکڑ لو، جنت کہیں اور نہیں ہے، جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے۔ سبحان اللہ، بولیے بھائی سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ مفتی سعد النجیب صاحب، مفتی مہر الحق صاحب، قاری شعیب صاحب، علماء کرام، مولانا تنویر زکی صاحب، قاری ظفر اقبال صاحب، نوجوانوں نے پتہ ہوا۔ آخری حدیث آ رہی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ دنیا، یہ سامان دولت ہے، یہ دنیا سامان ہے، اور سب سے بہترین دولت، دنیا کی سب سے بہترین دولت نیک عورت ہے، سونے سے بڑھ کر، چاندی سے بڑھ کر، دنیا سے بڑھ کر، دنیا کی ساری دولت سے بڑھ کر عورت ہے۔ ایسا نیس رے روائس لام کے دامن میں آ، ایزن اسر روائس لام کے دامن میں آ، ایزن اسر روائس لام کے دامن میں آ، زینت بز میں جہاں اس لام کے دامن میں آ، کل بھی بخشی تھی تجھے اسلام ہی نے زندگی، آج بھی تیرا محافظ بس یہی اسلام ہے، آج بھی تیرا محافظ بس یہی اسلام ہے۔ ایک خوبصورت پیغام جلدی سے نکل گیا، آپ کے اندر طلب ہے، آپ لوگ آگے سننے کے لیے تیار ہیں؟ کار بار ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ نکاح کیا ہے، نکاح سے کیا ملتا ہے، اس کو سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ نکاح کیا ہے، نکاح سے کیا ملتا ہے، یہ آپ کو سننا ہے۔ نکاح کر لیا، نبھا دیا، نکاح نہیں کیا زنا کا خطرہ ہے، زنا ہو ہی جائے گا تو نکاح فرض ہے، نہیں کیا گنہگار ہوگا۔ دوسرا نکاح ہے، نکاح نہیں کرے گا گناہ کرے گا، خطرہ ہے، نکاح کرے گا نبھا دے گا، نکاح واجب ہے، چھوڑنے پر گناہ ہوگا۔ نکاح کر لے گا نبھا دے گا، نکاح چھوڑ دے گا گناہ نہیں ہوگا، نکاح سنت ہے۔ نکاح کرے گا بیوی پر ظلم کرے گا، خطرہ ہے، نکاح مکروہ ہے، اللہ کو بھی پسند نہیں، رسول اللہ کو بھی پسند نہیں۔ نکاح کرے گا نبھا ہی نہیں سکتا، بیوی پر ظلم کرے گا، یقینی ہے نکاح کر کے بھی گناہ اٹھائے گا، نکاح حرام ہے۔ نکاح سے کیا ملتا؟ 3 چیزیں ملتی ہیں، میں بتانے کے لیے چاہ رہا ہوں۔ نکاح سے 3 چیزیں ملتی ہیں، دل کا سکون ملتا ہے، جس سکون کے لیے گولی کھا رہا تھا، انجیکشن لگا رہا تھا، جیسے ادھر نکاح کیا دل کا سکون اس کو ملا، اس سے اس کو ملا، اس سے دل کا سکون ملتا ہے۔ نکاح کے بعد گناہ چھوٹ جاتا ہے، نکاح ڈس بریک ہے، جیسے نکاح کیا گناہ چھوٹ گیا۔ تیسرا فائدہ کیا ہوتا ہے نکاح کا؟ نیک اولاد ملتی ہے، نیک اولاد ملتی ہے۔ نکاح سے کیا ملتا ہے؟ میں ایک خوبصورت مطالعہ آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ 3 چیزیں ملتی ہیں۔ اگر آدمی غریب رہتا ہے مالدار ہو جاتا ہے،
بے شک اور اگر مالدار ہے اور زیادہ مالدار ہو جاتا ہے۔ سچ نکاح سے کیا ہوتا ہے؟ بیوی اگر بیوی کو دیکھ کر کے نکاح کیا، دولت کو دیکھ کر کے نکاح نہیں کیا تو بیوی فرما بردار ہوتی ہے۔ بیوی جب فرما بردار مل جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اولاد بھی فرما بردار عطا فرماتا ہے۔ پہلا مرحلہ ہے جب آدمی نکاح کرے تو دھیان دے کہ عورت نیک ہے یا نہیں، جب عورت نکاح کرے تو دھیان دے کہ مرد نیک ہے یا نہیں۔ جب یہ دونوں نیک ایک جگہ جمع ہوں گے تو اللہ نیک صالح اولاد عطا فرماتا ہے۔ بے شک جب اولاد آ گئی، باپ نے حلال کمایا، ماں نے محبت سے کھلایا تو اولاد بھی نیک ہو جاتی ہے۔ آگے ماں باپ نے خوشی میں بچے کا نام اچھا رکھا، اس کا اثر بچے کے اوپر آیا، اللہ نے اندر سے بھی بچے کو اچھا بنا دیا۔ ماں باپ نے محبت سے پالا پوسا، بڑا ہو گیا، اس کو علم دیا، ادب دیا، اللہ تعالیٰ نے بچے کے منہ میں ایک لقمہ ڈالنے کی وجہ سے صدقے کا ثواب نام اعمال میں جمع کر دیا، صدقے سے نام اعمال کو اللہ نے بھر دیا۔ بے شک زخمی سازوں کی جھنکار، گھائل گیتوں کی جھنکار، زخمی سازوں کی جھنکار، گھائل گیتوں کی للکار، دکھتے من کی چیخ و پکار، دکھتے من کی چیخ و پکار، عیاشوں کے کھیل کا نام، اے میرے ننھے گلفام، اے میرے ننھے گلفام، اے میرے ننھے گلفام، کس کا پڑا سایہ کس کا پڑا سا کس کا، اے میرے ننھے گلفام۔ انشاءاللہ شادی سے پہلے عورت کی دینداری کو دیکھ کر کے نکاح کریں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجئے، بوڑھے لوگ غلطی سے ہاتھ مت اٹھائیے گا، آپ لوگ کا دوبارہ نکاح ہونے والا نہیں ہے۔ تیسرا پیغام دے رہا ہوں، خوبصورت پیغام دے رہا ہوں، نکاح کے بعد ہوتا کیا ہے، نکاح کے بعد کیا ہوتا ہے، دھیان دیجئے گا، یہ بہت خوبصورت پیغام آ رہا آپ کی خدمت میں۔ نکاح کے بعد کیا ہوتا ہے، ہر آدمی کو اس کے رتبے میں رکھیے۔ نکاح کے بعد کیا ہوتا ہے یہ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ سب سے بڑا رتبہ کس کا ہے؟ خدا کا ہے۔ اس کے بعد کس کا رتبہ ہے؟ نبی کا ہے۔ اس کے بعد کس کا رتبہ ہے؟ ماں باپ کا ہے۔ لیکن آپ دیکھیے، نکاح سے پہلے یہ رتبہ تھا، نکاح کے بعد رتبہ بدل گیا۔ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، پیر سے بڑا حق کس کا ہے؟ ماں باپ کا ہے۔ استاد سے بڑا حق کس کا ہے؟ ماں باپ کا ہے۔ دوست سے زیادہ بڑا حق کس کا ہے؟ ماں باپ کا ہے۔ ساس سسر سے بڑا حق کس کا ہے؟ ماں باپ کا ہے۔ سالی اور بیوی سے بڑا حق کس کا ہے؟ بھائی اور بہن کا ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، نکاح جیسے ہوا، نکاح کے بعد جب نکاح کا رنگ چڑھتا ہے تو اب کیا ہے، ماں باپ کو پاپ سمجھ رہا ہے۔ جب تک چھوٹا تھا، بچپن میں تھا، ماں باپ جوان تھے تو ماں باپ تھے، اماں کہتا تھا، ابا کہتا تھا۔ جیسے یہ جوان ہو گیا اور ماں باپ بوڑھے ہو گئے تو دو نقطے کا اضافہ ہو گیا، باپ سے پاپ بن گیا۔ اب دیکھیے آگے کیا ہوتا ہے، یہ بھی ماں ہے، وہ بھی ماں ہے، وہ بھی بہن ہے، یہ بھی بہن ہے، وہ بھی بھائی ہے، وہ بھی بھائی ہے، لیکن اپنوں پر ستم ہے، غیروں پہ کرم ہے۔ بھائی کو کیا کہہ رہا ہے؟ کسائی، اور سالہ کیا ہے؟ ساری خدائی۔ ساری خدائی ایک طرف، جورو کا بھائی ایک طرف۔ اپنی بہن کو چڑیل سمجھتا، اس کے سائے سے بھی دور رہتا ہے، لیکن سالی کو کیا کہتا ہے؟ یہ دودھ کی چھالی ہے۔ جس گھر میں چھالی نہیں، وہ جس دودھ میں چھالی نہیں وہ دودھ بیکار، جس گھر میں سالی نہیں وہ گھر بیکار۔ میں نقطے کی بات بتا رہا ہوں، اس مثال پر پیغام کو ختم کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ایک آدمی ہوٹل سے 5 روٹی خرید کر کے لاتا تھا، گرانی کا زمانہ، مہنگائی کا زمانہ، 5 روٹی لے کر کے آ رہا ہے۔ ہوٹل والے نے پوچھا کہ سارے لوگ غریبی میں، مہنگائی میں 1 روٹی خریدتے ہیں، 2 روٹی کرتے ہیں، 4 ٹکڑا کرتے ہیں، 5 ٹکڑے کرتے ہیں اور گھر چلاتے ہیں، تم 5 روٹی خریدتے ہو روز، راز کیا ہے؟ کہا 2 روٹی سے میں قرض ادا کرتا ہوں، 2 روٹی میں قرض میں دیتا ہوں، 2 روٹی سے میں قرض اتارتا ہوں، 2 روٹی میں قرض میں دیتا ہوں، اور 1 روزی میں دریا میں ڈالتا ہوں۔ سمجھ میں نہیں آیا؟ پوچھا کہ معاملہ کیا ہے؟ 2 روٹی سے قرض اتارتے ہو، تمہارے سر پر قرض تھا، قرض اتارتے ہو،
2 रोटी किसी को कर्ज में देते हो, 1 रोटी दरिया में डालते हो, मतलब क्या हुआ? कहा कि 2 रोटी मैं अपने माँ बाप को खिलाता हूँ, उनका कर्ज चढ़ गया था, बचपन में उन्होंने खिलाया था, कर्ज को उतार रहा हूँ, और 2 रोटी मैं कर्ज चढ़ा रहा हूँ, अपने बच्चे को खिलाता हूँ ताकि जब मैं बूढ़ा हो जाऊं तो ये मुझे खिलाए, और 1 रोटी को मैं दरिया में डालता हूँ, सास को खिलाता हूँ, यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है, सब वहाँ मिलने वाला। माँ जैसी जहाँ में कोई औरत न मिलेगी, माँ जैसी जहाँ में कोई औरत न मिलेगी, माँ जैसी माँ जैसी जहाँ में कोई औरत न मिलेगी, ममता से भरी प्यार की, ममता से भरी प्यार की सूरत न मिलेगी, ममता से भरी प्यार की सूरत न मिलेगी। हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन माँ बाप से बेहतर कहीं नेमत न मिलेगी, माँ बाप से बेहतर कहीं नेमत न मिलेगी। नारे तकबीर, नारे तकबीर। मुफ्ती सादुल नजीम साहब, नौजवानों ने पतलवा, शादी खाना आबादी जिंदाबाद, तो जिंदाबाद बोलो नहीं, अल्लाह, शादी खाना आबादी जिंदाबाद, नौजवानों ने पतलवा, जिंदाबाद, नौजवानों के दिल, मुफ्ती सादुल नजीम साहब जिंदाबाद, माशाअल्लाह, अल्लाह अकबर। अल्लाह मुफ्ती साहब को पतलवा आने। अब एक चौथा पैगाम आपको देने के लिए जा रहा हूँ। आमीन। निकाह हो गया है, कैसे बाकी रहेगा, इस राज को सुन लीजिए। ये आज के इस जलसे का पूरा खुलासा है, इसी जलसे के लिए ये उन्वान है, इसी मकसद के लिए जलसा है। निकाह कैसे बाकी रहेगा, आज मैं आपको राज की बात बताने के लिए जा रहा हूँ। निकाह कैसे बाकी रहेगा, निकाह हुआ है, इसको बाकी रखना है, जीते जीते मरते मरते बाकी रखना है। कैसे बाकी रहेगा ये मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। औरत के एहसान को देखिए, निकाह बाकी रहेगा। औरत की खूबी को देखिए, उसके ऐब को मत देखिए, निकाह बाकी रहेगा। औरत का हक अदा कीजिए, उस पर जुल्म मत कीजिए, निकाह बाकी रहेगा। निकाह के रिश्ते को जानिए कि ये होता क्या है, निकाह बाकी रहेगा। मैं बताने के लिए जा रहा हूं तफसील से, इसको ध्यान से सुनिएगा, लाइन ब लाइन आ रहा है। सुनने के लिए मुकम्मल तैयार, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहुत देर से हाथ उठा रहे, कंबल के नीचे है, चादर के नीचे है, पता नहीं क्या होगा। जब आप देर से हाथ उठाते, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, आधी जान तो गली, आधा यहाँ है, आधा कब्रिस्तान में है। झट से निकाला, इसका मतलब है जिंदा है, बेदार है, हिंदुस्तान ही में है, कब्रिस्तान में नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ये निकाह कैसे बाकी रहता है। औरत के एहसान को याद रखिए, निकाह बाकी रहेगा। औरत का 4 एहसान है। सबसे पहला एहसान, माँ ने रानी बना करके भेजा था, बाप ने रानी बना करके भेजा था, और यहाँ बाल बच्चे की मोहब्बत में नौकरानी बन गई। इस एहसान को अगर देखेंगे तो निकाह बाकी रहेगा, खत्म नहीं होगा। दूसरा एहसान देखिए औरत का, रानी बन करके आई है, दुल्हन बन करके आई है, रानी बन करके आई है, चूल्हे पर बैठी है, पसीना छूट रहा है, मिर्च भी लग रही है, बाल बच्चे की मोहब्बत में रोज खाना पकाती है, बावर्चन बन गई। इस एहसान को अगर देखेंगे कभी निकाह खत्म नहीं होगा। तीसरा एहसान देखिए, मैं दिखाने के लिए जा रहा हूं। बच्चे ने पेशाब किया, मोहब्बत से उसको काटती है। बच्चे ने पेशाब किया, मोहब्बत से उसको धो रही है। बच्चे ने रात में पखाना कर दिया, मोहब्बत से उठती है और खुद कच्चे में सो जाती है, सूखे में बच्चे को सुलाती है। माँ बाप ने रानी बना करके भेजा था, यहाँ भंगन हो गई बाल बच्चे की मोहब्बत में। इस एहसान को देखेंगे कभी निकाह खत्म नहीं होगा। आखिरी एहसान बताने के लिए जा रहा हूँ। पंजाब का वक्त है, सीजन काटने का वक्त है, धान काटने का वक्त है। चला गया, घर को भी छोड़ करके चला गया, बच्चे को भी छोड़ करके चला गया। जिस हाल में गया, आने के बाद उसी हाल में पा रहा है।
گھر کی حفاظت کرنے میں چپراسن ہو گئی، اس احسان کو اگر یاد رکھیں گے کبھی نکاح ختم نہیں ہوگا۔ اور ایک نقطے کی بات یاد رکھیے، جب آپ حق ادا کریں گے تو کبھی نکاح ختم نہیں ہوگا۔ پہلا حق کیا ہے؟ محبت کیجئے، ٹوٹ کر کے محبت کیجئے، دل سے محبت کیجئے، پہلا حق۔ دوسرا حق ہے اس کی مدد کیجئے، اس کا بوجھ بڑھ رہا ہے، کام بڑھ رہا ہے، گھر کا، بچے کا، شوہر کا کام بڑھ رہا ہے، اس کی مدد کیجئے۔ مدد کریں گے اللہ آپ کی مدد کرے گا، اللہ آپ کی مدد کرے گا، دوسرا حق۔ تیسرا حق ہے اس سے کوئی تکلیف پہنچ جائے صبر کر لیجئے، اس سے کوئی تکلیف پہنچ جائے صبر کر لیجئے۔ ہمارے نبی نے صبر کیا، حضرت عمر جیسے جلالی آدمی نے صبر کیا، آپ بھی صبر کر لیجئے۔ تیسرا، اور اس کو حوصلہ دیجئے، کیا تم نے کام کیا، 4 آدمی کے برابر اکیلے کام کر لیا، حوصلہ دیجئے، حوصلے کے بعد اور کام کرے گی۔ اور آخری حق بتانے کے لیے جا رہا ہوں، اگر وہ دیندار نہیں ہے آپ دیندار بنا دیجئے، کبھی نکاح ختم نہیں۔ تیسرا نقطہ آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، نکاح کیسے باقی رہے گا۔ عورت کی خوبی کو تلاش کیجئے۔ پہلی خوبی کیا ہے؟ ابھی نکاح نہیں ہوا ہے تو باپ کے گھر کو اپنا گھر سمجھ رہی ہے، باپ کے گھر کو اپنا گھر سمجھ رہی ہے، باپ کے دشمن کو اپنا دشمن سمجھتی ہے، باپ کے دوست کو اپنا دوست سمجھتی ہے۔ جیسے نکاح کے 2 بول ہو گئے، شوہر کے گھر آ گئی، اب باپ کے گھر کو اپنا گھر نہیں سمجھتی ہے، شوہر کے گھر کو اپنا گھر سمجھ رہی ہے، شوہر کے دشمن کو اپنا دشمن سمجھ رہی ہے۔ دوسرا احسان دیکھیے، شوہر ہار کر کے آیا ہے، حوصلہ ہار کر کے گھر پہنچا ہے اور اس کو حوصلہ دیتی ہے، مایوس مت ہو، غمگین مت ہو، آپ تو غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ تو غریبوں سے محبت کرتے ہیں، آپ تو مہمان نواز ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ بیوی حوصلہ دے رہی ہے اور شوہر حوصلے کا پہاڑ بن رہا ہے۔